میں جانے کا مل گیا، رستہ ریا راز خلد میں جانے کا مل گیا، بوستان حسن نے یہ گفتگو، آتی ہے یہ زمین سے گل سے گل کی بو، اکبر یہ بولتی ہمیں صحرا کی آرزو، عباس سے یہ کہنے لگے شاہ نیک خو، ہاں کون سی جگہ جگہ تمہیں بھائی پسند ہے، تو شیر نے نے کہا کہ ترائی پسند ہے، شیر نے کہا کہ ترائی پسند ہے، دریا کو دیکھ دیکھ کے لہرا رہا ہے دل، پانی بھی خوشگوار ہوا بھی ہے معتدل، مولا قدم قدم پکڑتے ہیں کچھ یا کے آب و گل، بہتر گر خیام مسائل کے متصل، بہتر گر خیام مسائل کے متصل، پانی سے ہاتھ منہ کو نازنہار دھوئیں گے، جاگے بہت ہے پاؤں کو پھیلا کے سوئیں گے، جاگے بہت ہے پاؤں کو پھیلا کے سوئیں گے، پوچھو کسی سے مسلم مظلوم کی خبر، بات میرے غریب مسافر کی ہے کدھر، بچوں کے اس کے کیا نہیں کاٹے گئے ہیں سر، لاشیں بہا دیے اس دریا میں کھینچ کر، جو غموں والا غم کی گھٹا دل پہ چھائی ہے، ماں کے پیٹنے کی صدا مجھ کو آئی ہے، جو غموں والا کی گھٹا دل پہ چھائی ہے، ماں کہ پیٹنے کی صدا مجھ کو آئی ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بطن خفيات الأمور ودلت عليه أعلام الظهور، ثم الصلاة والسلام وأفضل التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد لا سيما على أخيه ووصيه ووزيره وخليفته وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، واللعنة الله الدائمة الباقية من الآن إلى قيام يوم الدين على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. سلوات إذن گرہ مقد ماتنداران مظلوم کربلا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
حسین اسلام کی شہادت کے بعد مومنین کے دلوں میں ایک ایسی گرمی پیدا ہوگی کہ جو کبھی سرد نہیں ہوگی. امام ہی سے مروی ہے دونوں روایتیں، اور دونوں روایتوں میں گرمی کی لفظ موجود ہے. انشاءاللہ اختتام تک بس یہی 2 روایتیں اگر میں آپ تک پہنچا سکوں. پہلے امام فرماتے ہیں کہ مومن جب تک اس کے دل میں ایمان کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، اگر وہ مومن ہے تو اس کے دل میں یہ گرمی کبھی سرد نہیں ہو سکتی. اور ہم اور آج اور اس زمانے میں جب ہمیں محرم کی آمد کی خبر لینی ہوتی ہے، یہ وہ امام کہہ رہے ہیں کہ جن سے ہم نے سب کچھ لیا ہے. آپ کا ایک لقب کیا ہے؟ جعفری. ہمیں اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ محرم ہوا یا نہیں ہوا، محرم کا آغاز ہوا یا نہیں ہوا، تو ہم کیسے معلوم کرتے ہیں؟ چاند کے ذریعے ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں چاند ہوا یا نہیں ہوا. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ مدینے والے جب انہیں یہ معلوم کرنا ہوتا تھا کہ محرم آیا یا نہیں آیا تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ امام جعفر صادق کے گھر سے رونے کی آواز شروع ہوئی ہے. وہی امام کہہ رہے ہیں کہ اگر مومن ہے تو اس کے دل میں شہادت امام حسین اسلام کے بعد ایک ایسی گرمی ہوگی کہ جو کبھی سرد نہیں ہوگی. محرم شروع ہوا، مبارکباد کا سلسلہ چند افراد کی جانب سے شروع ہو گیا. ہمارے پاس بھی 1-2 میسیجز آئے. معمولاً چونکہ اس مجلس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، لہٰذا میں اس کا جواب عرض کرتا چلوں کہ جب پوری دنیا مبارکباد دیتی تو ہم کیوں نہ دیں؟ سب کے پاس اپنا کیلنڈر ہے اور ہمارے پاس بھی اسلامی مہینہ ہے، تو ہمیں بھی جواب دینا چاہیے. معمولاً آج سے 10 برس پہلے تک اس طرح کے جوابات صرف بزرگ دیا کرتے تھے یا مولوی حضرات دیا کرتے تھے، لیکن اب انٹرنیٹ کی وجہ سے ہر انسان ایک دوسرے کے مقابل میں بیٹھا ہوا ہے اور ہر انسان جوابات دینے کی کوشش کرتا، نہیں دیتا تو شرمندہ ہوتا ہے. لہٰذا میں اس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ورنہ یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں بر محمد وعلیہ. دیکھنے میں یہ بات بڑی آسان لگتی ہے کہ ہمیں بھی مبارکباد دینی چاہیے، محرم آیا ہے، پہلا مہینہ ہے. جان گرامی، لیکن اگر ذرا سا توجہ کریں تو نیا سال شروع ہونے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی. نیا سال شروع ہوا، کس بات کی خوشی ہے؟ نہیں غور فرمایا. اگر ایک نیا سال شروع ہوا، ایک سال آپ کا تمام ہو گیا، تو کس بات کی خوشی اس میں؟ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ خوشیاں مناتے ہیں ان کے نئے سال کی مناسبت ہی خوشی والی ہوتی ہے. وہ سال بدلنے کی خوشی نہیں مناتے، بلکہ چونکہ پہلے دن ان کا سال کا پہلا دن ان کا خوشی کی مناسبت سے ہوتا ہے. مثلا عیسائی یہ جو 2020 چل رہا ہے، اس کی مناسبت کیا ہے؟ 25 دسمبر کے بعد جناب عیسیٰ کی ولادت کی وہ جو خوشی مناتے ہیں، اس کے بعد فوراً نیا سال آ جاتا ہے، تو ان کی مناسبت خوشی کی ہے. چینی کیلنڈر ہے، اس کی مناسبت بھی خوشی کی ہے. خود ہندوستان کا جو کیلنڈر ہے، کون سا ہے پہلا مہینہ؟ جنوری نہیں، فاگن کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ صحیح. اس کی بھی مناسبت بہرحال کسی حد تک خوشی کی ہے، اور ان کی اگر مذہبی مناسبت کو جوڑ دیں تو بالکل ہی خوشی والی مناسبت ہے. لیکن بعض کیلنڈر ایسے ہیں کہ جن کی یہاں مناسبت خوشی کی نہیں ہے. مثلا مایا کیلنڈر، ان کی کوئی خوشی نہیں منائی جاتی. مصری کیلنڈر، انہوں نے کوئی خوشی نہیں منائی. حتیٰ یہ کہ عیسائی کیلنڈر میں بہت سارے مقامات ایسے آئے کہ انہوں نے اپنی عید کو ڈراپ کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ سال بدلنے کی کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. ہر قوم اپنے سال کی مناسبت کے لحاظ سے خوشی یا غم کو طے کرتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، یعنی اگر ان کے سال کے پہلے دن کی مناسبت خوشی کی ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں، اگر ان کے سال کے پہلا دن غم کی مناسبت سے تو غم مناتے ہیں. اب مسلمانوں، اگر تمہیں اندھی تقلید بھی کرنی ہے تو کم از کم ایک بار یہ تو دیکھ لو کہ تمہارے سال کی ابتدا کی مناسبت کیا ہے. اگر اپنے سال کی مناسبت کے غم پر ہونے کے باوجود تم خوشی منانا چاہتے ہو تو یہ خوشی نہیں ہے بلکہ بغض حسین اس میں کام کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد وعلی محمد. کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے دوسرے کو اس حد تک کاپی کرنے کی کوشش کی، اور یہ قدم قدم پہ بدعت کے فتوے جاری کرتے رہتے ہیں. اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی؟ اسلام میں کبھی بھی کسی بھی روایت کے مد نظر اگر آپ دیکھ لیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید اکبر، اس کے علاوہ کوئی تیسری خوشی چوتھی خوشی نہیں آپ کے پاس. تو یہ بدعتی ہی تو ہے، صرف اور صرف اس لیے یہ ذکر کم ہو جائے. لیکن عزیزان گرامی، میں نے غالباً کل رات کی مجلس میں عرض کیا تھا
کہ ہم بھی ذکر کرتے ہیں، بقیہ قومیں بھی ذکر کرتی ہیں. اپنے چاہنے والوں یا اپنے عزیز شخصیتوں یا اپنے بزرگ افراد کا تذکرہ منانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو دلیل دے کے سمجھانا پڑے. سب یہ کام کرتے ہیں، پوری دنیا یہ کام کرتی ہے. لوگ ہم سے زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، لوگ ہم سے زیادہ مجمع اکٹھا کرتے ہیں، لوگ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، لوگ ہم سے زیادہ اس کا پرچار کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ایک معمولی سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ وہ جو ذکر کرتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہم یہ جو ذکر کرتے ہیں یہ وعدہ الہی ہے. خداوند عالم نے کہا ہے کہ تم میرا ذکر باقی رکھو، میں تمہارا ذکر باقی رکھوں گا. اب اگر خداوند عالم کا وعدہ کسی کے ذکر میں شامل ہو جائے تو پھر وہ ذکر رک نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام ذکر کرنے والوں کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ذکر جب ہم نہیں تھے تب بھی اسی شان و شوکت سے ہو رہا تھا، اور کل کو جب ہم نہیں رہیں گے تب بھی اسی شان و شوکت سے جاری رہے گا. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. اب حدیث کے اس دوسرے حصے پر آ جائیں. امام فرماتے ہیں کہ اگر مومن ہے، عزیزارو بہت ساری باتیں ہمیں نہیں معلوم ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا دل سکون میں رہتا ہے. کہتے ہیں کہ بھول جانا یا جہالت یا غفلت کبھی کبھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے. عزاداری کے سلسلے میں بھی بعض اوقات چونکہ ہم ان لوگوں کی مشکلات کو نہیں جانتے کہ لوگوں نے کیسی کیسی مشکلیں برداشت کی صرف اس فرش اعضاء کی. محرم کی تاریخ آئی، چاند فلک پہ نمودار ہوا اور میرے گھر میں فرش اعضاء بچ جائے. اس انتظام کے لیے لوگوں نے جو جو زحمتیں برداشت کی ہیں، جو جو مشقتیں برداشت کی ہیں، اگر ہم اس کو جانتے ہوتے تو آج اس فرش اعضاء کو ہم خدا کی نعمت شمار کرتے. غور فرمایا آپ، اور اس تعداد کو آپ تھوڑی سی نہ سمجھیں. جس معیار کے مطابق اسلام تعداد کو معین کرتا ہے اس لحاظ سے یہ تعداد بہت بڑی ہے. میدان کربلا میں لوگ کہتے ہیں 72 افراد کا قافلہ بہت چھوٹا سا تھا. جی نہیں، دیکھنے میں چھوٹا سا ہے. آپ ذرا اس کی شرطیں تو ملاحظہ فرمائیں. صحابی کسی بھی لحاظ سے امام کے حکم کا مخالف نہ ہو. صحابی میدان کربلا میں جانے والا کسی بھی لحاظ سے امام علیہ السلام کے اوپر اپنی مرضی کو مقدم نہ کرتا ہو. صحابی نہ صرف یہ کہ امام کے قول کو سمجھتا ہو بلکہ امام کے اشارے کو سمجھتا ہو. میدان کربلا میں جو صحابہ تھے، امام حسین السلام کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر تمہارے پاس شمر آئے تو بیعت مت کرنا. لوگ امام کی مرضی کو پہچانتے تھے. آج ہمارا سارا مسئلہ کیا ہے؟ امام جو کہہ کے گئے ہیں اس کو کیسے سمجھا جائے. میدان کربلا میں جو صحابہ تھے امام نہیں کہتے تھے، وہ اس کو سمجھ جاتے تھے. یہ ساری شرائط اگر آج آپ نافذ کر دیں تو شاید 4-5 افراد نکل پائیں مشکل سے. تو ان شرائط کے ساتھ 72 افراد کا قافلہ تو بہت بڑا قافلہ تھا. لہذا جو جو شرائط عزاداری کی ہیں ان شرائط کے ساتھ اگر ہم اپنے آپ کو اس مجلس میں دیکھیں تو یہ مجلس کے لیے 50 افراد کا مجمع ایک بہت بڑا مجمع ہے اگر یہ امام حسین اسلام کے مقصد پر کارمند رہ جائے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. توجہ چاہتا ہوں، میں نے یہ اگر کی لفظ اس لیے استعمال کی کیونکہ اب حدیث کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اگر اس محبت اہل بیت پر، ولایت حسین پر، عشق اہل بیت پر قائم رکھ سکے تو 2 افراد بھی رہیں وہ ایک لشکر کے برابر ہے. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی چھٹے امام کا فرمان ہے، پہلی حدیث کہ مومن کے دل میں ایک گرمی پیدا ہوگی جو کبھی سرد نہیں ہو. توجہ چاہتا ہوں. دوسری حدیث جب تم اپنے دل میں محبت اہل بیت کی گرمی محسوس کرو تو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرو. بس یہ 2 حدیثیں مکمل ہو جائے اور مجلس تمام. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. عزیزو کبھی آپ نے غور کیا کہ اس حدیث کا یہ جو مطلب ہے کہ اگر اپنے دل میں محبت اہل بیت کی گرمی محسوس کرو تو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کیا کرو. معمولاً اس طرح کی باتیں شاعر کیا کرتے ہیں، اس طرح کے جملے ہم شعر میں سنتے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. صرف جوش عقیدت میں انسان شعر لکھ دیتا ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی. مثلا جو آل محمد کا طرفدار نہیں ہے اس شخص کی صاحب کردار نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے موضوعات شعراء نظم کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی، اس کو کسی دلیل کے ساتھ بیان نہیں کی. لیکن اگر معصوم کی زبان سے یہ جملہ نکل آئے اس کا مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے. آپ کسی شاعر سے پوچھیں کہ تم سے کس نے کہہ دیا کہ محبت اہل بیت پہ نہ ہونا ایک انسان کی بدکردار ہونے کی علامت ہے، کوئی جملہ نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن اگر امام معصوم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ کوئی زحمت امام معصوم کے پیش نظر ہے آپ کے والدین کی جس کے لیے وہ دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. غور کیجیے گا.
اس کے لیے دو واقعات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. 11 ہجری کا واقعہ 10 ہجری کا غدیر خم کا رونما ہوا. اس زمانے میں بہت زیادہ آج کے زمانے کی طرح خبریں جلدی جلدی نہیں پھیلتی تھیں, تو لوگ کبھی کبھار جب مدینہ اسلام تو پھیل چکا تھا, رومی سلطنت تک پہنچ چکا تھا, اور ادھر تقریباً پاکستان کے بارڈر تک اسلام آ چکا تھا. لہٰذا جب کبھی کوئی مدینہ یا مکے سے جاتا تھا تو لوگ اس کی بڑی آؤ بھگت کرتے تھے, اس کو بیٹھاتے تھے ممبر پہ عزت و تکریم کے ساتھ, اور اس سے کہتے تھے بھائی آپ کچھ آپ حدیثیں بیان فرما دیجیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے کہ مدینہ میں کیا چل رہا ہے. ایک صحابی زید ابن ارقم نام اگر آپ نے سنا ہو, یہ قرآن کو لکھنے والے ہیں. معمولاً صحابیوں کا رتبہ بلند ہوتا ہے, قرآن لکھنے والے کاتبین وحی کا رتبہ تمام صحابہ میں بلند ہوتا ہے. ایسا جلیل القدر صحابی گیا سیریا شام, وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ تو ظاہر سی بات ہے میدان غدیر خم میں رہیں گے, آپ کچھ بیان فرما دیجئے. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جہاں رکا ہوا ہوں آپ وہاں آئے تو میں کچھ بتا سکتا ہوں, ممبر پہ میں ایک لفظ نہیں بیان کر سکتا کہ ولایت علی کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے کیا کہا. اس جملے کو آپ یہیں پہ رکھیں. زید ابن ارقم کاتب وحی, ایسا صحابی کہ جس کا صرف نام لے لینا مسلمانوں کے نزدیک اس کی بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. آپ اگر کوئی حدیث بیان کریں زید ابن ارقم کا نام شروع میں لگا دیں, آپ سے کوئی دلیل نہیں مانگے گا. اتنا بڑا نام. وہ سیریا جاتا ہے, اس سے لوگ کہتے ہیں کہ ذرا ولایت علی کے بارے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار کر دیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا, میں اپنا گلا کٹانے کے لیے نہیں آیا. ایک تابعی ہے, صحابیوں کے بعد ایک رتبہ ہوتا ہے تابعی کا. صحابی کون ہوتا ہے؟ جس نے پیغمبر اسلام کو دیکھا ہوتا ہے. تابعی وہ ہوتا ہے کہ جس نے پیغمبر اسلام کو تو نہیں دیکھا لیکن صحابیوں کے ساتھ وہ رہا ہے, تو ذرا سا رتبہ ان کا نیچے ہوتا ہے, لیکن عام مسلمانوں سے پھر بھی ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے. ایک خاص قسم کی ٹرمینالوجی کو ایجاد کر دینا اس بات کی علامت ہے کہ دوسروں سے وہ الگ ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, ورنہ اسے تابعی کیوں کہا جاتا ہے؟ تابعی یعنی جس نے صحابیوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہے. وہ گئے بصرہ. زید ابن ارقم والا واقعہ آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں. یہ گئے بصرہ, ان سے بھی وہی سوال. لوگوں نے کہا کہ ذرا آپ بتائیں کہ غدیر خم میں پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا, یہاں ہم تک تو اڑتی پڑتی کچھ پہنچی ہے. ان کا بھی جملہ اسی قسم کا. کہا کہ میں عراق والوں کے بیچ حق بات بیان کرنا اپنی گردن کٹانے کے برابر سمجھتا. مطلب انڈائریکٹلی انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بھائی ہمیں معاف کیجیے, یہ سوال آپ ہم سے نہ پوچھیے کہ میدان غدیر خم میں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کے بارے میں کیا کہا. ان دونوں واقعات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجیے اور اسے ایک نتیجہ نکالیے کہ زید ابن ارقم جیسا صحابی کہ جس کی بات کی صداقت کے لیے صرف اس کا نام کافی ہے, ایک وہ تابعی کہ جس کو لوگ بصرے میں مکے سے بلاتے ہیں اور عزت و تکریم کے ساتھ ممبر پر بٹھاتے ہیں, اس سے ساری روایتیں لیتے ہیں, مسلمان اس سے سارا استناد کرتا ہے. ان دونوں سے جب ولایت علی کو بیان کرنے کا مرحلہ پیش کیا جاتا ہے, جب محبت اہل بیت کو, فضیلت اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے, تو یہ دونوں اپنے اس بلند مرتبے کے باوجود معذوری ظاہر کرتے ہیں کہ بھائی معاف کرنا, ہم نہیں بیان کر سکتے. توجہ چاہتا ہوں ایک ایک جملے پہ, یعنی محبت اہل بیت, ولایت اہل بیت, عشق اہل بیت کوئی ایسی چیز ہے کہ زید ابن ارقم جیسے صحابی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھلے عام مجمع میں ولایت اہل بیت کو لوگوں تک پہنچا سکے. اب امام کی اس حدیث پہ آئیے کہ جب ہم اہل بیت کی محبت کی گرمی اپنے سینے میں محسوس کرو تو اپنے والدین کے حق میں دعائیں کرو. مولا یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ وہ ولایت اہل بیت, وہ محبت اہل بیت, وہ عشق اہل بیت جس کو بیان کرنے کی ہمت زید ابن ارقم جیسے صحابی میں نہیں ہے, وہ محبت اہل بیت تمہارے والدین نے تمہارے سینے میں ڈالی یا نہیں ڈالی؟ وہ محبت اہل بیت جس کو بیان کرنے کی ہمت صحابہ اور تابعین میں نہیں ہے, وہ محبت اہل بیت کتنی مشکلوں سے تمہارے والدین نے تمہارے سینوں کے حوالے کیے, تمہیں پتہ بھی نہیں. نہ جانے کتنے لوگوں نے اس راہ میں اپنے بچوں کو قربان کیا ہے, نہ جانے کتنے لوگوں نے اس راہ میں اپنا گھر بار لٹا دیا ہے, نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی عزتوں کو برباد کیا. ابن زیاد کے دربار میں سب کو جان کا خطرہ نہیں تھا. پورا کوفہ جناب مسلم کی بیعت سے پھر گیا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ سب کے قتل کا فرمان جاری ہو گئے تھے, جی نہیں. کچھ لوگوں نے صرف اپنی عزت اور نیک نامی کے خوف سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کے دربار میں ہمیں طلب کر لیا جائے, اس خوف سے بھی لوگوں نے اہل بیت کا ساتھ دینے کی جو زحمت گوارا نہیں کی. لیکن یہ جو ولایت اہل بیت میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بعض باتیں ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں تو ہم سکون سے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے, خصوصاً ان علاقوں میں جہاں آج شیعہ ہونا جرم ہے, آپ ایک مجلس وہاں کی سن لیجئے, پھر اس کے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جو عزاداری, یہ جو ثواب ہمیں مل رہا ہے, یہ تو بالکل مفت کا ہے.
اس کی تو ہمیں کوئی قیمت ہی نہیں دینی پڑ رہی ہے. ہم خود 3 لوگوں میں مجلس پڑھ چکے ہیں، یعنی 2 سامعین، ایک ہم اکیلے. اور بعض افراد بتاتے ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ ان لوگوں نے 2 لوگوں میں مجلس برپا کی. کچھ دیر وہ پڑھ لیتا تھا، وہ سن لیتا تھا، پھر کچھ دیر وہ پڑھتا تھا، یہ سن لیتا تھا. لیکن ذکر حسین ایک ایسی چیز ہے کہ میدان کربلا سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے تا قیام قیامت، جب تک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی دعا باقی ہے، یہ ذکر خاموش ہونے والا نہیں ہے. اور بس میں اس روایت پہ آ جاؤں کہ پیغمبر اسلام سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ عرض فرماتی ہیں کہ بابا کیا آپ اس وقت ہوں گے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ نہیں، میں اس وقت نہیں ہوں. یہی آپ کی اسی مجلس کا تذکرہ شہزادی اور پیغمبر اسلام کے بیچ ہو رہا ہے کہ بابا کیا ابو الحسن ہوں گے کہ جب میرے لال کی شہادت واقع ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابو الحسن بھی نہیں ہوں گے. شہزادی فرماتی ہیں کہ کیا حسن بھی، کیا میں بھی نہیں ہوں گی؟ امام حسین مولا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں یا فاطمہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد کا جملہ ہر انسان کے ذہن میں ہے. شہزادی فرماتی ہیں کہ بابا پھر میرا لال پھر روئے گا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی ریان ابن شبیب سے کہتے ہیں یا ابن شبیب ان كنت باكيا فابكِ للحسین فإنه ذبح كما يذبح الكبش. اے ابن شبیب اگر رونا ہی چاہتے ہو تو میرے جد حسین کے اوپر آنسو بہاؤ، کیونکہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے چوپائے ذبح کیے جاتے. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، محرم کی دوسری تاریخ ہے. آپ حضرات کو کتنا قلق ہے، کتنا غم ہے کہ ہم سال گزشتہ جس طریقے سے غم منا رہے تھے اس سال وہ غم نہیں منا رہے ہیں. لیکن ذرا جناب سید سجاد کے دل سے پوچھیے کہ وہ غم پہلی بار جناب سید سجاد کے اوپر نازل ہوا اور رونے نہ دیا گیا. آج لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ گریہ کیوں ہوتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی اگر جن کے رونے کا حق تھا انہیں رونے دیا گیا ہوتا تو شاید آج ہم اتنا گریہ نہ کرتے. مصیبت تو یہی ہے کہ میدان کربلا میں جناب سید سجاد اونٹ کی پشت سے اپنے بابا کا بے گور و کفن لاشا جلتی ہوئی ریت پر دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے. ہاں عزادارو اجرکم اللہ. آج 2 محرم کی تاریخ ہے. بس چند فقر مصائب کے، بہت زیادہ مصائب کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. 2 محرم کو بروایت قافلہ سرزمین کربلا پہ وارد ہوتا. کربلا میں تو 1 محرم کو ہی پہنچ گئے تھے، 2 محرم کو خیمے نصب کر دیے گئے، یعنی باقاعدہ امام حسین اسلام کا یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچ گیا. ایک واقعہ اس موقع کا کہ جب امام حسین اسلام مدینے کو ترک کر گئے. پیغمبر اسلام کو جب ہجرت کرنی ہوئی مکے سے مدینے کی طرف، پیغمبر اسلام مکے میں ستائے جا رہے تھے. پیغمبر اسلام کے اوپر مصیبتیں پڑ رہی تھی، پیغمبر اسلام کے اوپر مصائب کا دورہ تھا. لیکن اس مرحلے پر اگر پیغمبر اسلام نے کہیں سکون محسوس کیا تو وہ چیز، وہ جگہ سرزمین مدینہ تھی. یعنی پیغمبر اسلام کو اگر کہیں سکون ملا تو وہ مدینہ تھی. اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے، اگر کسی کو وہ مدینہ چھوڑنا پڑ جائے، وہ بھی اس وقت کہ جو اسی مدینے میں ماں کی لہد بھی ہو، بھائی کا مزار بھی ہو، نانا کا روضہ بھی ہو. اجرکم اللہ. ہاں عزاداروں، مورخین کہتے ہیں کہ امام حسین اسلام جب ان تینوں مزاروں سے رخصت ہوئے تو انداز مختلف تھا. جب اپنے نانا کے روضے کی طرف گئے تو تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے تھے. اپنے بھیا حسن کے مزار کی طرف گئے تو آنکھوں سے اشک جاری تھے. لیکن جب اپنے ماں کی لہد کی طرف گئے تو ایسے دوڑتے ہوئے گئے جیسے کمسن بچہ اپنی ماں کی آغوش کی طرف جاتا ہے. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو، امام حسین علیہ السلام اپنی ماں کی لہد پہ پہنچے، بیان کرنا شروع کیا. اے اماں، آپ نے اپنے لال کی مصیبتوں کو بچانے کے لیے اپنے بندے کفن توڑ دیے تھے. اے اماں، اب حسین ہمیشہ کے لیے مدینہ ترک کر رہا ہے، کیا آپ ساتھ نہ چلیں گی؟ ذاکرین کہتے ہیں اس موقع پر جب نہیں قبر زہرا سے آواز آئی ہو، اے میرے لال، یہ ماں جس نے اپنے بندے کفن کو حسین کی زحمت کے لیے کھول دیا تھا، یہ ماں تیرے ساتھ ساتھ سرزمین کربلا تک جائے گی. ایک لمحے کو یہاں پر رکے. عزادارو، صرف اور صرف ایک لمحے کے لیے رک کے سوچیں کہ تمام تاریخ کربلا میں تمام واقعات صرف اور صرف جذبات کی ترجمانی ہے کہ اس موقع پر یہ ہوا ہوگا. اگر ایک جوان بیٹے کا لاشا آتا ہے تو ماں گریہ ہی کرے گی. اگر جوان بھائی خیمے سے جاتا ہے تو کمسن بہن دامن کو تھام کے گریہ ہی کرے گی. اگر جوان بیٹا اجازت مانگنے آتا ہے تو باپ گریہ ہی کرے گا. لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جن کے
جن کی ترجمانیوں کو بعد کے واقعات سے ثابت کیا جا سکتا ہے. انہی میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی دلیل تو نہیں ہے کہ قبر زہرا سے یہ آواز آئی ہو, صرف جذبات کی ترجمانی ہے کہ عجب نہیں یہ آواز آئی ہو, لیکن سرزمین کربلا پہ ایک واقعہ ایسا رونما ہو گیا کہ جس نے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی قبر زہرا سے یہ آواز آئی ہوگی. دوسری محرم کی شب امام حسین اپنے ایک صحابی ہلال ابن نافع کو لیتے ہیں. اے ہلال, آؤ میں تمہیں وہ مقامات دکھاتا ہوں کہ جہاں پر میرے اصحاب و انصار زخمی ہو کر پشت فرس سے سرزمین گھر میں کربلا پہ تشریف لائیں گے. اے ہلال, یہ وہ جگہ ہے جہاں ترائی پر میرا برابر کا بھائی عباس گھوڑوں سے چور ہو کے زمین پہ گرے گا. اے ہلال, یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا جوان لال علی اکبر زخم نیزہ کھا کر اپنی ایڑیاں رگڑ کے دم توڑے گا. اے میرے صحابی ہلال, یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے 6 مہینے کے بچے کو اپنی آغوش میں لے کر آؤں گا اور پانی کے بدلے 3 پھل کا تیر یہ اصغر کے گلے کے پار ہو جائے گا. اسی اسنا میں امام حسین ہلال کو لیے ہوئے ایک نشیب کی طرف آتے ہیں. اے ہلال, یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہارا آقا و مولا پشت فرش پہ ڈگمگاتا ہوا اپنی ماں کی آغوش میں خدا کا سجدہ آخر بجا لائے گا. اچانک امام حسین نے دیکھا کہ میں بول تو رہا ہوں لیکن میرا صحابی میری طرف متوجہ نہیں ہے. کہا, اے ہلال, میں تم سے گفتگو کر رہا ہوں اور تم میری آواز کو دھیان سے سن نہیں رہے. اچانک تڑپ کے کہا, اے مولا, اب تک تو میں سن رہا تھا لیکن جب سے آپ اس نشیب میں لے کر آئے ہیں اور ایک دکھیاری ماں کی آواز آ رہی ہے. اے میرے لال, تیری ماں نے اپنی تربت کو چھوڑ دیا ہے, وہ ماں جس نے حسین کو کلیجے سے لگانے کے لیے بندے کفن آزاد کر دیے تھے. ارے اسی ماں نے اپنے بالوں سے اس سرزمین کو صاف کر دیا. اے میرے لال, آ جا اپنی ماں کی آغوش. بس ایک اور آخری دعا ہے کہ فرزند زہرا یوسف زہرا حجت خدا امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں اس بیماری کو جلد از جلد دور فرما اور عزاداری سید الشہداء میں اور زیادہ منانے کی توفیقات عنایت فرما. ماتم زہرا